اسلام آباد کی مقامی عدالت میں جوڈیشل مجسٹریٹ نے فواد چودھری کے خلاف مجرمانہ دھمکی اور فراڈ کیس کی سماعت کی۔ وکیل صفائی فیصل چودھری نے کہا کہ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کرنا چاہتا ہوں۔ سر پر کپڑا ڈال کے لایا گیا فواد چودھری سابق وفاقی وزیر اور سپریم کورٹ کے وکیل ہیں۔ عدالت میں فیصل چودھری نے فواد چودھری کی ہتھکڑیاں کھلوانے اور فیملی سے ملانے کی استدعا کی۔ اس دوران پروسیکیوٹر عدنان علی نے فواد چودھری کے مزید 5 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی۔ پروسیکیوٹر عدنان علی نے کہا کہ فواد چودھری سے پیسوں کی وصولی کرنی ہے، وہ ٹال مٹول سے کام لے رہے ہیں۔ فواد چودھری سے پستول کی برآمدگی اور شناخت پریڈ کروانی ہے۔ فواد چودھری پولیس کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے۔ فواد چودھری کے پاس شکایت کنندہ کے 50 لاکھ روپے موجود ہیں۔ گزشتہ سماعت پر 2 روزہ جسمانی ریمانڈ ملا تو فواد چودھری سے برآمدگی کروانے کی کوشش کی گئی۔ وکیل صفائی علی بخاری نے فواد چودھری کے مزید جسمانی ریمانڈ کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ عدالتی احکامات عدالت نے نافذ کروانے ہیں۔ فواد چودھری کا طبی معائنہ کروانے کے احکامات پر بھی عدالت نے عمل کروانا ہے۔ دلائل سننے کے بعد عدالت نے فواد چودھری کے جسمانی ریمانڈ پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ بعد ازاں عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے فواد چودھری کے جسمانی ریمانڈ میں مزید 1 دن کی توسیع کر دی۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کے جسمانی ریمانڈ میں 1 دن کی توسیع کا تحریری حکم نامہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ تفتیشی افسر کی جانب سے فواد چودھری کے مزید 5 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی، جبکہ ملزم فواد چودھری کے وکلاء نے فواد چودھری کو مقدمے سے خارج کرنے کی استدعا کی۔ تفتیشی افسر نے موقف اپنایا ہے کہ ملزم سے 50 لاکھ روپے کی رقم برآمد کرنی ہے۔ حکم نامے کے مطابق ملزم فواد چودھری کو مزید 1 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کیا جاتا ہے۔ اس دوران تفتیش میں پیش رفت نہ ہوئی تو ملزم کا مزید جسمانی ریمانڈ فراہم نہیں کیا جائے گا۔ فواد چودھری کی جانب سے دائر 2 درخواستوں پر متعلقہ ایس ایچ او سے رپورٹ طلب کی جاتی ہے۔ فواد چودھری کی دونوں درخواستوں پر فیصلہ ایس ایچ او کی رپورٹ آنے کے بعد کیا جائے گا۔ ملزم کو 8 نومبر 2023 کو دوبارہ عدالت کے روبرو پیش کیا جائے۔ دوسری طرف سپریم کورٹ میں اغوا کیس میں ملوث ملزم کی عمر قید کی سزا معطلی کے حوالے سے کیس کی سماعت ہوئی۔ وکیل درخواست گزار کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا کہ اغوا کیس کا مرکزی ملزم واقعے سے فرار ہو گیا تھا، جس پر الزام لگایا ہے 2008 میں اس کی عمر 15 سال تھی۔ نو عمر بچے کے اغوا برائے تاوان کے الزام پر ملزم پر دہشت گردی کی دفعات بھی لگیں۔ واقعے کا دہشت گردی سے کوئی تعلق ہی ثابت نہ ہو سکا۔ جسٹس حسن اظہر رضوی کی جانب سے ریمارکس دیے گئے کہ اغوا برائے تاوان جیسے واقعات میں پڑوسی، رشتہ دار اور قریبی لوگ ملوث ہوتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے اغوا کیس میں ملوث ملزم کی عمر قید کی سزا ختم کر دی۔ عدالت نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کل عدم قرار دیتے ہوئے ملزم محمد شاہد کو 15 سال بعد بری کرنے کا حکم دے دیا۔